کیا سنی ہوتے ہوئے بھی ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں؟ نہیں جناب، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سنی اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدوں میں سے یہ عقیدہ ہے۔ تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنی جگہ، آپ داماد رسول ہیں، آپ پر تینوں خلفاء نے اعتماد کیا، آپ میدان جنگ کے میدان میں ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں، آپ کی بہادری مسلم ہے، اور پھر جو سیاسی اختلافات میں آپ نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جو آپ کی سخاوت اور آپ کا علم۔ حضرت مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کو 6 صحابہ میں بند کیا، جن میں خلفۂ راشدین 4 اور 5ویں عبداللہ بن مسعود اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں غالباً عبداللہ بن عباس۔ تو پھر فرمایا کہ ان 6 کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے 2 صحابہ میں بند کیا، عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی چونکہ انہوں نے سب کے علوم اللہ نے ان کے سینوں میں رکھے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم میں، فقاہت میں، اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی نے جس کو اپنی بیٹی خود دی ہو، اور کیا فضیلت رہ گئی بھائی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو چلی ہے، آپ کی جو اولاد چلی ہے، وہ سیدنا علی سے چلی ہے۔ تو یہ بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن کسی ایک کی فضیلت میں مبالغہ کر کے دوسرے کی فضیلت کو گھٹا دینا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس پر بیانات میں کر چکا ہوں، علماء کے بیانات موجود ہیں۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آخری وقت میں اپنے مصلی پہ زبردستی کھڑا کیا ہے، زبردستی، کہ نہ ابو بکر ہی ہوں گے، نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدنا علی سے محبت میں ہم سیدنا ابو بکر کا مقام گرا دیں۔ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور سیدنا ابو بکر سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، خلیفۃہ بلا فصل، یہ حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں، اس کے بعد علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔